آؤ جوانوں مل کر ملک و ملت کی تعمیر کریں، آؤ جوانوں مل کر ملک و ملت کی تعمیر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین، آج جس ام المومنین کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کریں گے وہ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا ہے۔ آپ کا نام برہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا قبیلہ خزیمہ کے خاندان مستلق سے تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح ابن عام منافع بن صفوان سے ہوا۔ حضرت جویریہ کے والد حارث بنو مستلق کے سردار تھے۔ انہوں نے قریش کے اشارے سے اپنے قبیلے کو مدینے پر حملہ کے لیے تیار کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 شعبان 5 ہجری کو مجاہدین کی ایک جمعیت کے اہم راہ مدینے سے مستلق کی طرف رواں ہوئے۔ حارث کو مسلمانوں کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو وہ بھاگ گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارسین میں قیام کیا۔ یہاں کے لوگوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا، لیکن شکست ان کے 11 آدمی مارے گئے اور 600 کے قریب گرفتار ہو گئے۔ ان قیدیوں میں حضرت جویریہ بھی موجود تھیں۔ جب مال غنیمت کی تقسیم ہوئی تو وہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئیں۔ چونکہ قبیلے کے رئیس کی بیٹی تھی، لونڈی بن کر رہنا گوارا نہ ہوا۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ مجھ سے کچھ روپیہ لے کر چھوڑ دو۔ وہ راضی ہو گئے اور کچھ گرام سونے کا مطالبہ کیا۔ اب حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، میں مصیبت زدہ ہوں، آزاد ہونا چاہتی ہوں، از راہ کرم میری مدد فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ میں تمہارے ساتھ زار مکاتب ادا کر دوں اور تم سے نکاح کر لوں؟ حضرت جویریہ فوراً راضی ہو گئی۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زار مکاتب ادا کر کے نکاح کر لیا اور ان کا پہلا نام برہ بدل کر جویریہ نیا نام رکھا۔ ان کے حرم نبوی میں داخل ہوتے ہی صحابہ اکرام نے قرابت نبوی کا پاس کرتے ہوئے تمام قیدیان جنگ رہا کر دیے۔ ابن اسیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس موقع پر بنو مستلق کے 100 خاندان آزادی کی نعمت سے بہرہ مند ہوئے۔ اس واقعے کے مطالبہ حضرت عائشہ فرماتی ہے، میں نے جویریہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی عورت کو اپنے قبیلے کے لیے بس رحمت نہیں پایا۔ ابن اسیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت جویریہ کے والد کو خبر ملی کہ ان کی بیٹی لونڈی بنا لی گئی تو وہ بہت سا مال و اسباب اونٹوں پر لا دے کر اپنی بیٹی کی رہائی کے لیے عزم مدینہ ہوئے۔ راستے میں 2 اونٹ جو انہیں پسند تھے عقیق کے موقع پر کسی گھاٹی میں چھپا دیے اور باقی اونٹ اور مال و اسباب لے کر مدینہ پہنچے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، آپ میری بیٹی کو قید کر لائے ہیں، یہ تمام مال و اسباب لے لے اور اسے رہا کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب سے اطلاع ملی کہ یہ شخص 2 اونٹ چھپا آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 اونٹ جو تم چھپا آئے ہو وہ کہاں ہیں؟ حارث یہ سن کر حیران رہ گیا۔ اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومے اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ جب انہیں بتایا گیا کہ جویریہ رضی اللہ عنہا لونڈی نہیں بنائی گئی بلکہ حرم نبوی میں داخل کرا لی گئی ہے تو بے حد مسرور ہوئے اور شادان و فرحان بیٹی سے مل کر گھر واپس گئے۔ ایک اور روایت کے مطابق حارث نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات میں حاضر ہو کر کہا کہ میں رئیس ہوں، میری بیٹی لونڈی نہیں بن سکتی، آپ اس کو آزاد کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر یہ ہے کہ معاملہ تمہاری بیٹی کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے۔ حارث نے بیٹی سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری
مرضی پر رکھا ہے، دیکھنا مجھے ذلیل نہ کرنا۔ انہوں نے کہا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پسند کرتی ہوں، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ ابن سعید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حارث نے بیٹی کے زار فدیہ ادا کر دیا اور جب وہ آزاد ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کو عبادت سے نہایت شغف تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو انہیں اکثر عبادت میں مشغول پاتے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبح کے وقت مسجد میں عبادت کرتے دیکھا۔ دوپہر کو پھر ادھر سے گزرے تو حضرت جویریہ کو اسی حالت میں پائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا آپ ہمیشہ اسی طرح عبادت کرتی ہو؟ جواب دیا بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کلمات پڑھا کرو، ان کو تمہاری نوافل عبادت پر ترجیح حاصل ہے۔ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف لائے اور پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کیا میری کنیز نے صدقے کا گوشت دیا تھا، بس وہی موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ، جس کو صدقہ دیا گیا اس کو پہنچ چکا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کو عزت نفس کا بھی بہت خیال تھا، چنانچہ قیدی ہونے پر اپنی آزادی کے لیے انہوں نے حتی الامکان پوری کوشش کی۔ حضرت جویریہ نے 65 سال کی عمر میں 50 ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن کی گئی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے چند احادیث منقول ہے جن کے روایتوں میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ شامل ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی تھا اور وہ اللہ سے۔ وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ آؤ جوانوں مل کر ملک و ملت کی تعمیر کریں۔